اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ جس نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کی تو اس کے لیے اسلام میں کیا وعید آئی ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو کہا کہ وہ جنت میں جائے گا اور کون سا شخص ہے جو کہ نافرمان ہے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس امر دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو کہ اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعت اور ہر گمراہی سے بچائے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں حدیثوں مبارکہ میں پہلی میں تو یہ آیا کہ وہ مردود ہے جس نے نیا کام جاری کیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اسی وجہ سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اسلام تو بہت آسان اور سیدھا ہے یہ ہمارا طریقہ کار اور مذہب، لیکن جب ہم وہ نئی چیزیں اس میں ڈالتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں یا نئی نئی چیزیں ہم سنتے ہیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اتنے مشکل عمل ہوتے ہیں کہ اسلام میں تو وہ ہیں ہی نہیں، تو وہ ہر نیا جو کام ہے وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور صلوات کے بعد جو سب سے بہترین کلام ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور قرآن پاک پڑھ کے ہی ہم اندھیروں سے نکل کے اجالوں میں آ سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی بارہا کئی اس میں آیات ہیں کہ قرآن پاک ہمیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتا ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی میں بات کروں گی۔ اچھا، اور بہترین کلام اور بہترین طریقہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں حدیث مبارکہ میں، اور اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اور ان کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھنے کی ہم بات بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں عمل بھی اس پہ کے مطابق ہی اپنا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہیں: حرم میں ظلم و ناانصافی کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور بڑی جدوجہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں کہ تین قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہیں، تو ہمیں ان تینوں چیزوں سے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے بچیں۔ ایک تو حرم پاک میں آپ کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں کر سکتے، اور دوسرا اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، کہ اسلام میں ہم نے کوئی جو زمانہ جاہلیت کے طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں ان جاہلیت سے نکال کے روشنی میں لے کے آئے ہیں، تو ہمیں وہ خام خواہ کی اپنے لیے پریشانیاں اور نئی نئی چیزیں جو دین میں ہم، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دین کا حصہ بھی نہیں ہوتی لیکن ہم ان کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسلام کو سمجھیں گے ہی تو ہماری نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اور پھر جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا، اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں بھی سخت وعید آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو سب سے بڑا جو گناہ ہے وہاں پہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے، اور اس کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ وہ آیات بھی میں آپ کے سامنے کسی دن پیش کروں گی، تو ان چیزوں سے ہمیں پناہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔
صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی، سبحان اللہ، بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ تو یہ دیکھیں کہ جنت میں جانے کا راستہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ آپ نے میری فرما برداری کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے، اور اللہ کے بارے میں جو حمد و ثنا ہم کرتے ہیں، جو اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، وہ ہمیں اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب بھی ہوں گے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔